السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کم وسائل کے باوجود بھی خوشحال کیوں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دن رات محنت کرنے کے باوجود رزق کی تنگی کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ اور رزق صرف نوکری، کاروبار یا تنخواہ کا نام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی عطا ہے جو دلوں، دعاؤں اور اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، رزق صرف ہاتھوں کی محنت سے نہیں، دل کے تعلق سے بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم 3 ایسے راز جانیں گے کہ اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ پاک ایسے راستوں سے رزق عطا فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ تیسرا راز اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، اور یہی ان کی محرومی کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ 3 کام، 3 اصول اور 3 راز سمجھ لیجئے جو اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 3 راز ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، اقوال اور بصیرت کی روشنی میں ملتے ہیں۔ پہلا راز، اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جتنا یقین اللہ پر ہوگا اتنا ہی خوف دنیا سے ختم ہوگا۔ ہم اکثر رزق کو لوگوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا مالک مجھے رزق دیتا ہے، میرا کاروبار مجھے کھلاتا ہے، اگر یہ گاہک نہ رہے تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ جب انسان کا یقین مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بعض اوقات ایک فون کال، ایک نئی ملاقات، ایک نیا موقع، ایک معمولی سا فیصلہ یا ایک چھوٹا سا قدم پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ دروازے صرف اسی کے لیے کھلتے ہیں جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ رزق کے معاملے میں جب آپ مکمل توکل اپنے رب پر رکھتے ہیں تو پھر وہاں سے وسیلے بنتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا راز، شکر گزار بن جائیں۔ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو شکر گزاری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ناشکری نعمتوں کو روک دیتی ہے جبکہ شکر نئی نعمتوں کو دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، تنخواہ کم ہے، وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، قسمت خراب ہے، حالات خراب ہیں۔ یہ ایسے جملے ہیں جو آپ کے آتے ہوئے رزق کو بھی روک دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان پر بھی کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح جگہ استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے تو رزق میں صرف اضافہ ہی نہیں بلکہ برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر رزق کم بھی ہو تو اللہ پاک کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اپنے اس بندے پر جو اس پر توکل، بھروسہ اور یقین رکھتا ہے اور اس کا شکر گزار بنتا ہے۔ تیسرا بڑا راز، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں،
جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی کی مدد کر دیجئے، کسی غریب کی خاموشی سے معاونت کر دیجئے، کسی پریشان شخص کو تسلی دیجئے، کسی کا کام آسان بنا دیجئے۔ یہ اعمال صرف نیکی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جن میں رزق کی فراوانی بھی شامل ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی صورت کہیں گنا بڑھا کر واپس عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں یہی 3 اصول یاد رکھیے: اللہ پر مکمل توکل کریں، ہر حال میں شکر گزار بنیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ 3 عادتیں، یہ 3 اصول اور یہ 3 راز نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ دل کا سکون، عزت اور زندگی میں بھی برکت عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ممکن ہے آپ آج جن مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں ان سے نجات کا سبب صرف ایک دعا، ایک شکر یا ایک نیکی بن جائے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں حلال برکت، کشادگی اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔